عمران خان اس وقت کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, کیا ڈاکٹرز کی ان سے ملاقات ہو گئی, اگر ہوئی تو اس کی میڈیکل رپورٹ کہاں پہ ہے, کب منظر عام پہ آئے گی, یہ سارے سوالات ہیں جو اس وقت عام لوگ پوچھ رہے ہیں, ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, SCO کانفرنس بھی پیرالل چل رہی ہے, لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ رات اپنا احتجاج منسوخ کر دیا تھا, ملتوی کر دیا تھا, منسوخ تو نہیں ملتوی کر دیا تھا یا مؤخر کیا تھا, اور ساتھ ہی ان کا پھر ایک بعد میں اعلامیہ بھی صبح گئے جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ وطن عزیز کی خاطر یہ اقدام لیا گیا SCO کانفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور امید ہے کہ ان کے اس فیصلے کو حکومت ان کی کمزوری نہیں سمجھے گی اور عمران خان کے جو بنیادی حقوق ہیں انہیں بحال کیا جائے گا. بصورت دیگر ہو سکتا ہے کہ فردر پھر بعد میں احتجاج کی کال دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ تھا. باقی اوبویسلی آپ نے ساری چیزیں کل رات دیکھ لی تھیں, میں نے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ رات گئے تک کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ احتجاج مؤخر ہو جائے گا, اور ویسا ہی ہوا. اب کم از کم جیسے وہ ہر بار اگزامپل دی جاتی تھی نا کہ چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا, اب کم از کم اس کے بعد ایک ایگزامپل PTI کے پاس بھی ہوگی کہ جب SCO کانفرنس ہونا تھی تو انہوں نے اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ان حالات میں جب آئینی ترمیم ہو رہی تھی, ان حالات میں جب عمران خان کو انکمیونیکاڈو کیا گیا, ان حالات میں جب ان کی صحت اور سلامتی سے متعلق تشویش تھی, خدشات تھے, پھر بھی ملتوی کیا. اس کو اب دیکھتے ہیں کیسے لوگ لیتے ہیں. ابھی تو اپریشیٹ کیا گیا, لیکن اس ساری صورتحال کے دوران جو گارنٹی دی گئی تھی یا جس بات کی ایشورنس ملی تھی وہ یہ کہ کل پیمز ہسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ عمران خان کا طبی معائنہ کر لیں گے. اسی ولاگ کے دوران میرا رابطہ ہوا بیرسٹر گوہر سے, اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اب لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے, کیا عمران خان صاحب کا طبی معائنہ ہو چکا ہے یا نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسی حوالے سے چند لمحات پہلے ہی اپنا ٹویٹ کر چکے ہیں, اور انہوں نے کنفرم کر دیا کہ حکومت کی جانب سے انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ ہوا ہے اور وہ الحمدللہ بالکل صحت یاب ہیں, تندرست ہیں, اور آج 1 گھنٹہ تک انہوں نے ورزش کی. جو ایگزیکٹلی ٹویٹ انہوں نے کیا وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, پھر کچھ اور خبریں بھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ آج شام تقریباً 4 بجے 2 ڈاکٹرز اور ایک ENT ماہر کی جانب سے, کیونکہ وہ بتایا گیا تھا کہ ان کے کان میں یا دانت میں بھی درد ہے, تو ENT اسپیشلسٹ نے ان کا طبی معائنہ کیا ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیر پہلے یہ اطلاع ملی ہے. اب اطلاع کس نے دی ہے یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہ اطلاع ان کو محسن نقوی کی جانب سے دی گئی ہے, اور یہ رابطہ نہ صرف بیرسٹر گوہر سے ہوا ہے, میرے ذرائع کے مطابق یہ رابطہ علی امین گنڈا پور سے بھی ہوا ہے. یعنی بیک وقت دونوں کو یہ آگاہ کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر کہ ان کا میڈیکل چیک اپ مکمل ہو چکا ہے, وہ صحت یاب ہیں, اور ان کے میڈیکل چیک اپ کے بعد جو رپورٹس ہیں وہ بھی ان دونوں شخصیات کو ارسال کر دی جائیں گی ایز سون ایز جیسے وہ ملیں گی ان کو. تو بیرسٹر گوہر اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیر پہلے اطلاع ملی کہ الحمدللہ خان صاحب خیریت سے ہیں, 1 گھنٹہ ورزش بھی کر چکے ہیں, اور جلد ہی ان کی میڈیکل رپورٹس حاصل کر کے شیئر کر لی جائیں گی. اس موقع پر انہوں نے PTI کے ہر کارکن, سپورٹر, ورکر کا شکریہ ادا کیا جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے فکر مند تھا. یہ تو ہو گیا بیرسٹر گوہر صاحب کا ورژن یا ان سے رابطہ کر کے جو حکومت نے معلومات دی ہیں. دوسری جانب جو پیمز ہسپتال کے ہمارے بیسٹ رپورٹرز ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا. جہانگیر خان صاحب جو ہیں وہ بڑے مایہ ناز رپورٹر ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. کچھ دیر پہلے ہی میں نے ان کو فون کیا تھا یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے, تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے ابھی تک پیمز ہسپتال کی انتظامیہ سے رابطہ نہیں کیا گیا, یا تحریری طور پر انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ یا ان کی کوئی میڈیکل ٹیم جا کے عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ کرے. اب جو عمران خان صاحب کی امیجیٹ فیملی ہے ان کے کچھ ذرائع سے بھی رابطہ ہوا, بات چیت ہوئی. اوبویسلی زیادہ تر تو اب جیلوں کے اندر ہی ہیں, جو باہر ہیں ان میں سے کچھ ذرائع سے بات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹرز ہیں وہ چیک اپ کریں. اگر اندر بیٹھی ہوئی کسی ٹیم سے یا بالفرض پیمز کے ہسپتال کی جو سرکاری ہسپتال ہے ان کی ٹیم سے ہی معائنہ کرانا تھا, تو اس میں ہماری تسلی کے کتنے امکانات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اس طرح سے اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ شوکت خانم ہسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اور ان کی فیملی کا کوئی ایک ممبر کم از کم ضرور موقع پر موجود ہو جو عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے وقت موجود رہے. دوسری جانب جو عمران خان کے ذاتی معالج تھے ڈاکٹر عاصم یونس, وہ کل بھی پہنچے عمران خان کا طبی معائنہ کرنے کے لیے. کافی دیر تک
अडयाला जेल के बाहर रहे। जब ये खबरें चल रही थी ना कि हमारी जो डॉक्टरों की टीम है, पीटीआई ये क्लेम कर रही थी कि वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, इजाज़त दे दी जाए तो हम अपना एहतजाज जो है वो मुलतवी कर देंगे, तो वो कल भी वो पहुंचे थे, उन्होंने अटैम्प्ट की, इमरान खान से मुलाकात की, नहीं हुई। आज भी काफ़ी देर तक वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे, उन्होंने इंतज़ार किया, अकेले आए गाड़ी में, एक आध आदमी शायद उनके साथ कोई मेडिकल असिस्टेंट होगा, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली और ये बताया गया कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और वो वापस लौट गए। तो पीटीआई के लोग इसके ऊपर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अगर अंदर बैठी हुई टीम से ही उनकी मुलाकात करानी थी तो अंदर तो बैठे हुए लोग जो हैं उनको कुछ भी कह दिया जाए, वो बाहर आके कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी रिपोर्ट दें, तो मकसद तो एग्जैक्ट ये था कि इमरान खान से उनका फैमिली का कोई बंदा मिले या उनके लॉयर मिले। बहरहाल अब हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता पीटीआई की क़यादत को ये इन्फॉर्म किया गया है कि इमरान खान साहब सेहतयाब हैं, अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो। आप लोग हुकूमत की दी हुई इन मालूमात के बारे में क्या राय रखते हैं, या पीटीआई की लीडरशिप को अब रिलैक्स रहना चाहिए, कारकुनान को रिलैक्स होना चाहिए या नहीं? अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान का भांजा वो एक अलग कैद में है, एक अलग जेल में है, उनकी बहनें वो बिल्कुल एक अलग जेल में है, उनकी अहलिया वो उसी जेल में है लेकिन उनसे मुलाकात नहीं है, और इमरान खान खुद एक अलग सेल में है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। आप ज़रा इमेजिन करें कि कैसे पूरा ख़ानदान जो है वो मुख्तलिफ हालात में जेल में मौजूद है, और ख़ासकर तशवीश जो है वो इमरान खान के इनकम्युनिकाडो होने की वजह से है। इनकम्युनिकाडो मीन्स के कम्युनिकेशन के सारे रास्ते ख़त्म। ये मैंने आपको बताया था, बल्कि जो पीटीआई की टॉप ब्रास है ना, पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप, ये मैं बैरिस्टर गौहर तो चेयरमैन है ना, लेकिन उनसे भी ऊपर के वो लोग जो इमरान खान के बड़े करीब हैं या बहुत अहम माने जाते हैं पीटीआई में फ़ैसला साजी के हवाले से, उनसे जब एक बहुत अहम मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाने से पहले हो सकता है कि इमरान खान को इनकम्युनिकाडो कर दिया जाए। तो उन्होंने इसकी तफसील बताते हुए बताया था कि इनकम्युनिकाडो में क्या होता है कि कम्युनिकेशन के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, कोई एक्सेस नहीं मिलती, एंड दिस एंड दैट सो ऑन। और वही अब पीटीआई ऑफिशियल जो है वो बता रही है अपने ट्विटर के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर के 11 दिन हो चुके हैं उनका कम्युनिकाडो हुए, 3 अक्टूबर से लेके अब 15 अक्टूबर है, तो 11-12 दिन उनके हो चुके हैं। अब 11 दिन हो चुके इमरान खान को इनकम्युनिकाडो हुए और 11 ही दिन बाकी हैं काजी फाइज ईसा साहब की रुखसत में। क्या ज़बरदस्त नंबर मैच कर रहा है 11 का। तो अब जैसे जैसे इमरान खान के ये दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट जो है वो करीब आ रही है।